السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 7 کام کرنے سے ہم جنت الفردوس کے وارث بن سکتے ہیں۔ وہ کون سے 7 کام ہیں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کریں۔ بہت ہی آسان سے یہ 7 کام ہم کر کے جنت کے وارث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی جنتیں بنائی ہیں۔ ایک عام جنت ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کن فیکون سے بنایا ہے، اور دوسری جنت الفردوس ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے۔ اب ہم نے خود طے کرنا ہے کہ ہم نے کون سی جنت اپنے لیے حاصل کرنی ہے۔ دنیا میں جتنی بھی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں وہ ساری کی ساری تعلیم یافتہ پیدا ہوتی ہیں، سوائے انسان کے۔ جو مخلوق انسان کے علاوہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سکھا کر بھیجتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں کیا کیا کرنا ہے اور اپنے لیے کھانا پینا کیسے انتظام کرنا ہے۔ صرف انسان ہی اللہ تعالیٰ نے لا علم پیدا کیا ہے۔ انسان جو بڑا ہوتا ہے تو ہی وہ اپنے لیے علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ جو باقاعدہ علم حاصل نہیں کرتے وہ بھی اپنے ارد گرد سے سیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف 7 کام کر لو، تم جنت کے وارث بن جاؤ گے۔ عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس کے وارث بن جاؤ گے۔ وارث یعنی جو چیز آپ کی وراثت میں آ جائے، جس میں آپ کو کوئی روک ٹوک نہ ہو، کوئی مداخلت نہ کر سکتا ہو، وہ چیز وراثت کہلاتی ہے۔ اسی طرح ہم یہ 7 کام کرنے سے انشاءاللہ جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا ہے۔ ایمان خوبصورت بنتا ہے ان صفات کے ساتھ جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں۔ اللہ نے ہم سے ایک جگہ سودا کیا ہے کہ تم صرف یہ 7 کام کر لو، جس پر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے کہ تم کو جنت الفردوس کا مالک بنا دیا جائے گا۔ عام جنت نہیں، جنت الفردوس۔ کیا فرق ہے عام جنت اور جنت الفردوس میں؟ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عام جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ یہ تعبیر ہمیں معلوم نہیں، ہم اس چیز کی باریکیوں کو نہیں سمجھتے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ان چیزوں کو بہتر جانتا ہے، مگر ہم بن دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جنت میں سب سے بڑی دولت ایک جنتی کے لیے یہ ہے کہ وہ ہر جمعے کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوگا، اللہ کی محفل میں بیٹھے گا۔ یہ ہر اس جنتی کے لیے انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عام جنت میں جائیں گے۔ لیکن جنت الفردوس والے صبح اور شام کو دونوں وقت ہی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے۔ جس دن اللہ انہیں اپنا دیدار کرائے گا اور اللہ پوچھے گا راضی ہو، تو وہ کہیں گے ہاں اللہ جی ہم راضی ہیں۔ کئی بیچ میں کہیں گے اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، جس طرح سے ہمیں تیری عبادت کرنی چاہیے تھی ہم نے اس طرح سے تیری عبادت نہیں کی۔ آج ہم نے آپ کو دیکھا تو پتہ چلا کہ آپ کتنی بڑی ذات ہیں، ہم صحیح معنوں میں آپ کی عبادت نہیں کر سکے۔ آج ہمیں اجازت دیں، ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، جیسے ہم دنیا میں آپ کو بغیر دیکھے ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا میں نے تمہیں سجدے معاف کر دیے، جو تم نے دنیا میں کر لیے وہی کافی ہیں۔ اب تم میرے مہمان ہو، اب میں تمہیں تمہارا میزبان بن کر تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ کھاؤ پیو موج کرو، یہاں تمہارے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ جنت الفردوس کے لیے ہم سے اللہ تعالیٰ نے صرف 7 کام مانگے ہیں، اگر ہم وہ کر لیں تو جنت الفردوس کے انشاءاللہ مالک بن جائیں گے۔ سورۃ مومنین میں اللہ تعالیٰ نے ان 7 کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری طرف سے خوشخبری دے دو، جو لوگ اپنی نمازوں کو توجہ سے پڑھیں اللہ تعالیٰ
نے اس صورت میں ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی ان کے لیے اس کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ہم کا لفظی مطلب ہے ان کے لیے، اور ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف وہ لوگ ہی جو جنت الفردوس میں جائیں گے جو یہ 7 کام کریں گے۔ جنت تو سارے ہی چلے جائیں گے ایک دن، مگر جنت الفردوس صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ان 7 کاموں کو کریں گے۔ جس طرح سے ہم دنیا میں اپنے لیے ہر VIP چیز پسند کرتے ہیں جس کا معیار ہو، برانڈ ہو، اس طرح سے ہم اپنے لیے سلیکشن کرتے ہیں۔ تو آج آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ VIP جنت کا انتخاب کریں اور اس کے لیے یہ آسان سے 7 کام کر کے اپنے لیے VIP جنت کو خرید لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاح پا گئے وہ لوگ جو نماز شوق اور دھیان سے پڑھتے ہیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ صرف 17 رکعتوں کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، باقی سنت نفل پر پکڑ نہیں ہوگی۔ ثواب تو بہت زیادہ ہے۔ ہر نماز کے ساتھ کچھ سنتیں اور کچھ نفل پڑھے جاتے ہیں، لیکن پوچھ صرف فرضوں کی ہی ہوگی، اور یہ فرض 5 نمازوں میں 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ 2 فرض فجر میں، 4 فرض ظہر میں، 4 فرض عصر میں، 3 فرض مغرب میں اور 4 فرض عشاء میں، یہ ٹوٹل 17 رکعتیں بنتی ہیں۔ ان 17 رکعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ باقی سب کی ترغیب دی گئی ہے کہ پڑھو نفل اور سنتیں، مگر پوچھ صرف ان 17 رکعتوں کی ہی ہوگی۔ کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے، بس یہ چھوٹا سا کام ہے۔ اس سے ہماری صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور ہمیں ہمارے کھانے میں، رزق میں، ہمارے گھروں میں برکتیں بھی رہتی ہیں اور جنت بھی مل جاتی ہے۔ یہ ایک پہلا کام ہے، اور دوسرا کام یہ ہے کہ آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ جو اتنے مالدار ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ خوشی خوشی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو سخی سے بہت زیادہ پیار ہے، اللہ بخیل سے سخت نفرت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے بخیل بندے کو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سخی اللہ تعالیٰ کے قریب ہے اور سخی جنت کے قریب ہے، سخی جہنم سے دور ہے، اور سخی اللہ تعالیٰ سخی سے راضی ہے، اور بخیل آدمی جنت سے دور ہے، اللہ سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ بخیل بندے سے ناراض ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سخاوت کی حد مقرر کر دی 2.5%، یعنی اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو اس میں سے آپ نے 2,500 یعنی کہ 2,500 روپیہ نکال کر کسی غریب کو دینا ہے۔ آپ بھی اس طرح کرنے سے سخیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس اسی طرح 1 کروڑ ہے تو اس میں سے آپ نے 2.5 لاکھ غریبوں میں تقسیم کر دینا ہے۔ محسوس بھی نہیں ہوگا، اتنی بڑی رقم میں سے تھوڑا سا حصہ نکال کر آپ نے اللہ کے راستے میں دینا ہے اور سخیوں میں شامل ہو جانا ہے۔ اگر ذمہ دار لوگ ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5% مقرر کیا ہے۔ اگر کسی ذمہ دار کی گندم 100 من ہوئی ہے تو اس میں سے اس کو 5 من غریبوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو لوگ وقت ضائع نہیں کرتے، اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں، اپنے وقت کو میرے بتائے ہوئے احکام کے مطابق صرف کرتے ہیں، کچھ لوگ غور بھی نہیں کرتے کہ ان کاموں میں ثواب یا گناہ ہے، بس اپنی مرضی سے ہی لگے رہتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اپنے وقت کی قدر کر کے بھی ہم اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے، جو زنا نہیں کرتے، اپنی آنکھوں کو نیچی رکھتے ہیں، دوسروں کی عزت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ جو آج کل دور آ گیا ہے، گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ، اس والے کوئی سسٹم کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ اس سے بچنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی
نیک بندہ ہے، جس کو چاہیے کہ وہ جنت میں جائے تو وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 5ویں نمبر پر وہ یہ کام ہے جو اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور امانت میں خیانت نہیں کرتے، اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کرتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں کرنے والے جنت الفردوس کے وارث ہیں، ان سے کوئی جنت کو نہیں چھین سکتا۔ اس برائی سے بچا جائے جو آج کل بہت ہی عام ہے۔ کوئی بھی کسی بھی کام میں کھرا نہیں، جھوٹ اور بددیانتی عام ہے۔ نماز کو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں 2 بار دہرایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کام 6 ہی ہیں۔ نماز کو 2 بار کہا ہے، اس لیے یہ کام 7 بن گئے۔ نماز کو 2 بار کہا گیا ہے، کام 6 ہی کرنے ہیں۔ نماز پر بار بار زور دیا جاتا ہے۔ یہ کوئی مہنگا سودا نہیں اور نہ ہی کوئی بھی کام ایسا مشکل ہے جو ہم کر نہیں سکتے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا امتی 2 کام ہرگز نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولتا اور دوسرا دھوکہ کبھی نہیں دیتا۔ نبی کے امتیوں، غور کرو کہ ہم کس سٹیج پر ہیں، کہیں جھوٹ اور دھوکے میں اتنا آگے تو نہیں نکل گئے کہ نبی کی امت سے ہی نکل جائیں۔ ان اعمال میں کمی ہے تو نیچے والی جنت تو مل جائے گی، لیکن بڑی جنت نہیں ملے گی۔ وہ جنت ملے گی جس کو وہی لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے یہ کام کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت الفردوس میں داخل کرتا ہے جو نماز کو پڑھتے ہیں، قائم کرتے ہیں، یعنی کبھی بھی کوتاہی نہیں کرتے، سچ بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہت ہی آسان کام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں کرنے کے لیے۔ نہایت ہی کم قیمت میں ہمیں بہت ہی بڑی جنت مل رہی ہے۔ آج سے ہی عمل شروع کر دیں۔ اگر صاحب حیثیت ہیں تو غریبوں کا حق ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہمیں جنت الفردوس کا وارث بنا دیا جائے۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ویڈیو میں اس طرح ہی اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ کس بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں ہمیں کمنٹ کیجئے، ہم انشاءاللہ اسی ٹاپک پر ویڈیو بنائیں گے آپ کے لیے۔ چینل کو سپورٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، خود اپنے لیے بھی دعا کریں، اس ملک کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمیں اس مشکل سے نکالے، اس مہنگائی کے طوفان سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔